آج ہم محبت، آزادی اور بندگی کے تصورات کو ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ان تینوں کو ایک نئی ہی تعریف دی، حضرت رابعہ بصری۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ان کی زندگی کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو غربت اور غلامی کی تاریکی سے شروع ہوئی اور عشق الہی کی بلندیوں تک پہنچی۔ اور ان کی شخصیت کی اہمیت اس بات میں بھی ہے کہ وہ تصوف کی تاریخ میں ایک ایسی خاتون رہنما کے طور پر ابھریں جنہوں نے عبادت کے پورے تصور کو ہی بدل دیا۔ تو ہم صرف ان کی زندگی کے واقعات نہیں دہرائیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات کے پیچھے کیا گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ بالکل، اور یہ کہ ان کی تعلیمات آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہیں؟ بہت خوب، تو آئیے ان کی کہانی کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان کی پیدائش بصرہ میں ہوئی اور ان کے والدین انتہائی غریب تھے۔ جی، بہت زیادہ غریب۔ اچھا، تو ان کا نام رابعہ کیوں تھا؟ نہ چراغ کے لیے تیل تھا، نہ انہیں لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ یہ غربت اور بے سر و سامانی کا منظر دیکھیں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہیں سے ان کی غیر معمولی روحانی حیثیت کا پہلا اشارہ ملتا ہے۔ ماخذ میں درج ہے کہ اسی رات ان کے والد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہیں نہ صرف یہ بشارت دی گئی کہ ان کی بیٹی اللہ کی بہت مقرب بنے گی، بلکہ ایک بہت ہی مخصوص پیغام بھی دیا گیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہ حصہ تو بہت دلچسپ ہے۔ پیغام یہ تھا کہ امیر بصرہ کو جا کر بتاؤ کہ تم ہر رات ایک خاص تعداد میں درود پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم سے وہ ورد چھوٹ گیا۔ اچھا، تو اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار اس بچی کے والد کو دے دو۔ جب والد یہ پیغام لے کر امیر کے پاس پہنچے تو امیر یہ سن کر رونے لگا کہ اس کی ایک پوشیدہ عبادت کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا ہے۔ واہ! وہ اس پیغام پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے شکرانے کے طور پر ہزاروں دینار غریبوں میں بانٹے اور 400 دینار حضرت رابعہ کے والد کو پیش کیے۔ تو گویا ان کی پیدائش ہی خاندان کی غربت کا سبب بن گئی؟ جی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ والدین کی وفات کے بعد حالات نے ایک بہت ہی تکلیف دہ موڑ لیا۔ بصرہ میں قحط پڑا، بہنیں بچھڑ گئیں اور ایک ڈاکے کے دوران انہیں پکڑ کر صرف 6 درہم میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اور یہی ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں سے ان کی اصل آزمائش اور روحانی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا مالک ان سے بہت سخت کام لیتا تھا، لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ معمول یہ تھا کہ وہ دن بھر مشقت کرتی، اکثر روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں کھڑی رہتی۔ اور یہیں پر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک رات ان کا مالک ان کے رونے کی آواز سے بیدار ہوا، جی، اور جب اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ حضرت رابعہ سجدے میں گڑ گڑا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اطاعت کرنا چاہتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ تو نے مجھے ایک انسان کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اور ماخذ کے مطابق اسی وقت مالک نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک قندیل بغیر کسی زنجیر کے روشن ہے، جس کی روشنی پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو اس پر خوف طاری ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اسے احساس ہوا کہ وہ کسی عام کنیز سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک ولیہ سے خدمت لے رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ ان کے مالک نے انہیں ایک رات عبادت کرتے دیکھ کر آزاد کر دیا، یہ بہت مشہور ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک معجزاتی لمحہ تھا یا اس میں کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کرامت ہے جو ان کے روحانی مرتبے کو ظاہر کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اس میں گہرا نفسیاتی اور روحانی سبق بھی ہے۔ جب کوئی شخص پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ سے جڑتا ہے تو اس کی شخصیت سے ایک ایسی ہیبت اور نور پھوٹتا ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر سکتا ہے۔ مطلب مالک نے ان کی ظاہری بے بسی کے پیچھے چھپی روحانی طاقت کو دیکھ لیا تھا۔ بالکل، اس نے سمجھ لیا کہ اس ہستی کے جگہ خدمت کروانا نہیں بلکہ اس کی خدمت کرنا ہے۔ غلامی سے آزادی ملنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ دور ہے جہاں ان کی شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر پھیلتی ہے۔ لیکن اسی شہرت کے ساتھ ایک سوال بھی جڑ گیا جو آج تک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ جی بالکل، اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کا جواب ان کے پورے فلسفہ محبت کو سمجھنے کی کلید ہے۔ ماخذ میں کئی واقعات ہیں جہاں لوگوں نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جن میں وقت کے بڑے بڑے بزرگ بھی شامل تھے۔
ایک واقعہ ایک نوجوان کا ہے جو ان کے عشق میں مبتلا ہو کر ان کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور وہ چھت پر عبادت میں مشغول ہیں۔ اور وہ نوجوان جب چھت پر پہنچا تو اس نے انہیں دعا کرتے سنا، پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ سنتے ہی اس نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ یہ واقعہ بہت علامتی ہے۔ حضرت رابعہ نے اسے دیکھ کر کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے، واپس لوٹ جا۔ اس ایک جملے نے اس کی دنیا بدل دی۔ جی، وہ دنیاوی محبت لے کر آیا تھا، لیکن ان کی روحانی موجودگی نے اس محبت کا رخ موڑ کر اسے الہی محبت کی طرف پھیر دیا۔ وہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے لوٹا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کا انکار صرف انکار نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کی روحانی رہنمائی تھی۔ لیکن جب ان سے باقاعدہ رشتے کی بات کی جاتی، جیسے حضرت حسن بصری اور دیگر بزرگوں نے بھی خواہش ظاہر کی، تو ان کا جواب بہت واضح اور فلسفیانہ ہوتا تھا۔ جی، انہوں نے شادی کے خواہش مندوں کے سامنے 3 سوالات رکھے۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ وہ سوالات ان کی پوری سوچ کا نچوڑ ہیں۔ انہوں نے پوچھا، پہلا سوال، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مرتے وقت میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ دوسرا سوال، جب مجھے میرا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں؟ اور تیسرا سوال، جب قیامت کے دن ایک گروہ کو جنت اور دوسرے کو دوزخ میں بھیجا جائے گا تو میں کس گروہ میں ہوں گی؟ اور جب سب نے جواب دیا کہ ان باتوں کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو انہوں نے کہا، پھر جس شخص کو اتنی بڑی فکریں لاحق ہوں وہ شادی اور گھر گرہستی کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ 3 سوالات تو شادی سے انکار سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ تو زندگی کے بارے میں ایک بنیادی بے چینی اور فکر کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ان کے لیے زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے انجام کی فکر اور اپنے رب کی رضا کا حصول۔ یعنی جب تک سب سے بڑا اور حقیقی سوال حل نہ ہو جائے، تب تک چھوٹے اور عارضی سوالات میں الجھنا بے معنی ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنے وجود کو مکمل طور پر اس ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، شادی کا معاہدہ اس پر لاگو ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہو۔ میرا وجود تو فنا ہو چکا ہے، میں اپنے رب کے ذریعے موجود ہوں اور کلی طور پر اسی کی ہوں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور قدرے متضاد بات سامنے آتی ہے۔ کون سی؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی شاگرد لڑکیوں کو نصیحت کی کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا۔ اچھا جی، اور انہوں نے اپنا تجربہ بھی بتایا کہ تنہائی میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور نکاح سنت نبوی ہے اور ان وسوسوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات ان کے اپنے عمل سے مختلف کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ تضاد نہیں بلکہ گہرائی ہے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے تجرد یعنی سیلیبسی کی وکالت نہیں کر رہی تھیں۔ اچھا، وہ جانتی تھیں کہ ان کا راستہ، ان کا مقام ایک استثناء ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس پر عشق الہی کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان کے لیے جو اس مقام پر نہیں، اس کے لیے نکاح کی سنت پر عمل کرنا ہی دین اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو وہ اپنے لیے ایک انتہائی مشکل راستہ چنتی ہیں، لیکن دوسروں کو محفوظ اور سنت کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ ان کی حکمت اور امت کے لیے شفقت کی دلیل ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اب ان سے منسوب کرامات اور ان کی تعلیمات کے عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ تو وہی ہے جب انہیں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے دوڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ جی، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تصوف کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے اور اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ ان دونوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے مذہبی ماحول میں ایک انقلاب تھا۔ زیادہ تر زاہدین اور علماء خوف اور امید کی بات کرتے تھے، یعنی دوزخ کا ڈر اور جنت کی امید۔ اور حضرت رابعہ نے آ کر اس پورے تصور کو چیلنج کیا اور کہا کہ اصل عبادت کا محرک نہ خوف ہے نہ لالچ، بلکہ صرف اور صرف محبوب حقیقی کی محبت ہے۔ ان کی مشہور دعا بھی اسی کی عکاسی ہے۔
وہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اسی میں جلا دے، اور اگر میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو اسے مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں صرف تیری رضا اور تیرے دیدار کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہ ہے خالص عبادت، یعنی عبادت برائے عبادت نہیں بلکہ عبادت برائے معبود۔ ان کی زندگی سے توکل کا بھی گہرا سبق ملتا ہے، جیسے وہ چور والا واقعہ ہے۔ ایک چور ان کے گھر داخل ہوا، لیکن سوائے ایک چادر کے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اس نے جیسے ہی چادر اٹھائی اس کی بینائی چلی گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ اور جب وہ گھبرا کر چادر واپس رکھتا تو بینائی لوٹ آتی۔ جی 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ آخرکار اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ ماخذ میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ جانے لگا تو اسے ایک غیبی آواز سنائی دی، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ واہ، یہ واقعہ ان کے توکل کی بہترین مثال ہے۔ اور توکل کا مطلب صرف بھروسہ نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا یقین ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو۔ اسی توکل کی ایک اور مثال وہ روٹیوں والا واقعہ بھی ہے۔ گھر میں 5 مہمان آ گئے اور کھانے کو صرف 1 روٹی تھی، اور آپ نے وہی روٹی ایک سائل کو دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص 11 روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ 11 روٹیاں؟ جی، جب وہ 11 روٹیاں لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا ہی رزق ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 روٹی اللہ کے لیے دی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ 10 واپس دے گا۔ یہ 11ویں روٹی وہی میری والی ہے جو اللہ نے مجھے واپس لوٹا دی ہے۔ یہ حساب کتاب والا یقین ہی دراصل توکل کی معراج ہے۔ یہ صرف امید نہیں، یہ علم ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کس قدر براہ راست اور مضبوط تھا۔ ان کی زندگی کا آخری وقت بھی اسی طرح گزرا۔ جی، جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ باہر چلے جاؤ اور اللہ کے فرشتوں کے لیے راستہ خالی کر دو۔ لوگ باہر چلے گئے اور اندر سے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی تلاوت کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انہوں نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی اور اپنی زندگی کو عشق الہی کی ایک لازوال داستان بنا دیا۔ ان کی میراث یہ ہے کہ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے مرد یا عورت ہونا شرط نہیں بلکہ خالص نیت اور سچی محبت شرط ہے۔ تو ان کی کہانی صرف ایک سوانح عمری نہیں ہے، یہ غربت سے اٹھ کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچنے کا سفر ہے، اور اس سوچ کو چیلنج کرنے کی داستان ہے کہ خدا سے تعلق صرف خوف یا لالچ پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بالکل، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ محبت ایک بے غرض اور غیر مشروط جذبے کا نام ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب نقطے پر بات ختم کرتے ہیں۔ جی، ماخذ میں ایک واقعہ ہے کہ کسی نے انہیں موسم بہار میں گھر سے باہر آ کر قدرت کی خوبصورتی اور پھولوں کو دیکھنے کو کہا، تو انہوں نے جواب دیا، تم باہر صنعت یعنی بنائی ہوئی چیز کو دیکھو، میں اندر صانع یعنی بنانے والے کو دیکھتی ہوں۔ یہ بات آج کی دنیا کے لیے ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے نا؟ بہت گہرا سوال، جہاں ہر طرف توجہ بھٹکانے والی چیزیں اور تخلیق کی خوبصورتی موجود ہے، وہاں کوئی شخص تخلیق کی قدردانی اور خالق پر توجہ مرکوز رکھنے کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ پر خوبصورت تخلیق میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں مجبور کرتی ہے۔